دوستوں، آج کی کہانی ایک ایسے باپ کی ہے جو اپنے وقت میں بہت ہی شریف اور نیک انسان تھا، لیکن وقت نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ کب ایک خطرناک قیدی بن گیا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جیکب نام کا ایک قیدی جسے جیل میں سب منی کہہ کر بلاتے ہیں کیونکہ وہ پہلے ایک بہت بڑا بروکر تھا، آج اپنے بیٹے کے لیے ایک خط لکھ رہا ہے اور اس خط میں وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا مجھے پتا ہے کہ تم میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہو، اس لیے مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کبھی اپنے باپ جیسا مت بننا اور ہمیشہ اپنا اور اپنے پورے خاندان کا خیال رکھنا، تمہارا باپ۔ اگلے منظر میں ہم کچھ پولیس والوں کو دیکھتے ہیں جو جلدی میں ایک سیل کی طرف بھاگ رہے ہیں کیونکہ وہاں ایک قیدی نے خودکشی کر لی ہے، لیکن کسی کو اس کے پیچھے کی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ اسی دوران ایک پولیس آفیسر منی کے پاس آتا ہے اور اسے لے جاتا ہے کیونکہ آج اس کی رہائی ہونے والی ہے۔ جاتے وقت وہ اسے کہتا ہے، یہاں کبھی واپس نہ آنا، تمہارا ایک خاندان ہے، اسے خوش رکھو اور خود بھی خوش رہو۔ جب منی جیل سے باہر آتا ہے تو اسے اس کے دو پرانے دوست ملتے ہیں جو اسے لینے کے لیے آئے تھے۔ ادھر ہم ایک پولیس آفیسر گرجر کو دیکھتے ہیں جسے پتا چلتا ہے کہ ایک آدمی نے ایک لڑکی کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ جب وہ اسے بچانے کے لیے اندر جاتا ہے تو وہ آدمی گولیاں چلانے لگتا ہے، لیکن گرجر کو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اس نے بلٹ پروف جیکٹ پہن رکھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی ٹیم آتی ہے اور اس لڑکی کو بچا لیتے ہیں۔ دوسری طرف ایک پارٹی میں ہم منی کو اپنے دوست کے ساتھ دیکھتے ہیں، وہ سب اسے شراب پینے کی پیشکش کرتے ہیں لیکن وہ انکار کر دیتا ہے کیونکہ اب وہ اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہے اور اپنے پرانے راستے پر واپس نہیں جانا چاہتا۔ لیکن اسی دوران وہاں اچانک اندھا دھند گولیاں چلنے لگتی ہیں اور ایک لڑکی کی موت ہو جاتی ہے۔ پولیس کے آنے سے پہلے منی کا دوست اسے وہاں سے دور لے جا کر چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ دن کے لیے اسے نہ ملے۔ لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ منی جیل کیوں گیا؟ اس نے کیا کیا تھا؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں 10 سال پیچھے جانا پڑے گا جب منی ایک کامیاب بزنس مین ہوا کرتا تھا۔ جیسے کہ میں نے بتایا اس وقت اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ وہ اپنے دوست ٹونی کو ایک نئی ڈیل کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ رات کے کھانے پر اس پر بات کرے گا۔ رات کو جب کھانے کے لیے ملتے ہیں تو سب خوش نظر آتے ہیں۔ منی اور ٹونی اپنی ڈیل پر بات کرتے ہوئے کار میں روانہ ہوتے ہیں، لیکن منی اتنا ڈیل میں مگن ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے ریڈ لائن کراس کر دی اور ان کی کار ایک ٹرک سے ٹکرا جاتی ہے۔ اس حادثے میں ٹونی کی موت ہو جاتی ہے اور سارا الزام منی پر آتا ہے کیونکہ گاڑی وہی چلا رہا تھا۔ وکیل اسے سمجھاتا ہے کہ اگر تم پر یہ کیس لگا دیا گیا تو اسے ختم ہونے میں 10 سال سے زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے، لیکن اگر تم نے یہ جرم قبول کر لیا تو صرف 2 سال میں رہا ہو جاؤ گے، اس لیے میری بات مانو اور جرم قبول کر لو۔ منی کو وکیل کی بات درست لگتی ہے اور وہ مان جاتا ہے، لیکن اس کی بیوی کو یہ فیصلہ ٹھیک نہیں لگتا۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ صاف ستھری شہرت کے ساتھ جیل سے جلد ہی باہر آئے۔ منی اسے سمجھاتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ ان دونوں کے لیے بہتر ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ جب تک وہ جیل سے باہر نہ آئے وہ اس کے بیٹے کا اور اپنا خیال رکھے۔ کہانی کا منظر تبدیل ہوتا ہے اور ہم دوبارہ موجودہ وقت میں آ جاتے ہیں۔ یہاں ہم گرجر کو دیکھتے ہیں جسے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ شہر میں غیر قانونی ہتھیاروں کا کاروبار کر رہے ہیں۔ ان میں منی کی بھی تصویر نظر آتی ہے جو ایک پھولوں کی دکان میں کھڑا ہے۔ منی یہاں ہرمین نام کے ایک شخص سے ملاقات کرنے آیا ہے جو ہتھیاروں کا ڈیلر ہے، لیکن ہرمین بغیر رقم کے کوئی چیز دینے کو تیار نہیں ہوتا اور منی کو کچھ دن انتظار کرنے کا کہہ دیتا ہے۔ منی وہاں سے ایک اور آدمی کے پاس جاتا ہے جو پہلے فوج میں تھا۔ منی اس سے پوچھتا ہے کہ اسے ان ڈیلرز کے بارے میں کیسے پتا چلا۔ وہ جواب دیتا ہے کہ جب وہ عراق میں تھا تب سے وہ ان کے بارے میں جانتا ہے۔ اتنے میں ان کا ایک اور ساتھی شارٹ گن وہاں آ جاتا ہے۔ وہ منی سے کہتا ہے کہ اسے پتا چل گیا ہے کہ اس رات ہم پر کس نے گولیاں چلائی تھی اور اب وہ انہیں چھوڑے گا نہیں۔ منی اسے پرسکون رہنے کو کہتا ہے کیونکہ چند دنوں بعد ایک بڑی ڈیل ہونے والی ہے۔
لیکن اگر اس نے کچھ کیا تو سب خراب ہو سکتا ہے۔ وہ اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس نے کچھ بھی بتایا تو اس سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بعد میں منی پیرول آفیسر کے پاس جاتا ہے کیونکہ اسے روز سائن کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے۔ وہاں گرجر بھی ہوتا ہے جو اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس رات پارٹی کر رہا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ وہاں گولیاں چلائی گئی۔ منی اس سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تو اس رات ہوٹل میں سو رہا تھا اور اس کا بل بھی دکھاتا ہے، لیکن گرجر اتنا بے وقوف نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس رات کیا ہوا تھا، لیکن فی الحال اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کہانی دوبارہ ماضی میں چلی جاتی ہے جہاں ہم منی کو دیکھتے ہیں جسے اب ایک خطرناک جیل میں لایا گیا ہے۔ یہ جگہ خطرناک اور شفاق قیدیوں سے بھری ہوئی ہے۔ منی کو پہلے دن ہی احساس ہو جاتا ہے کہ یہاں اسے مضبوط اور سخت بننا ہوگا۔ اگر وہ کسی سے ڈرے گا تو کل اس کا بھی نمبر آ سکتا ہے۔ صبح ہوتی ہے اور جیل میں یہ اس کا پہلا دن ہوتا ہے۔ جب وہ باہر نکلتا ہے تو ایک موٹا قیدی اس سے جھگڑا کرنے لگتا ہے۔ منی کو پتہ چلتا ہے کہ اگر اس نے جواب نہ دیا تو سب اسے کمزور سمجھیں گے، اس لیے وہ پہلے ہی اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے بے رحمی سے پیٹتا ہے تاکہ سب کو لگے کہ وہ ایک خطرناک شخص ہے۔ اتنے میں گارڈ آ جاتے ہیں اور منی کو وہاں سے لے جاتے ہیں۔ جب وہ واپس آتا ہے تو اسے پہلی بار شاٹ گن سے ملاقات ہوتی ہے جو اسے اپنے گروپ کے لوگوں کے پاس لے جاتا ہے۔ گروپ کا لیڈر کہتا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے، تم اچھے لڑتے ہو، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، کیونکہ اس جیل میں کوئی بھی اکیلا نہیں رہتا، ہر کوئی کسی نہ کسی گروپ کا حصہ ہوتا ہے۔ منی کو بھی اس وقت ان کی ضرورت تھی، اس لیے وہ ان کے ساتھ شامل ہونے پر راضی ہو گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ منی کی بیوی گیٹ جیل میں اس سے ملنے آتی ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ گھر چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ وہ اس کا کیس لڑ رہی ہے اور اسے کسی بھی طرح بے گناہ ثابت کرنا چاہتی ہے۔ کیونکہ منی کو یہ بات پسند نہیں آتی، وہ سمجھتا ہے کہ ایسا کرنے سے اس کی سزا بڑھ سکتی ہے۔ اس نے اپنی ساری جمع پونجی کو دی ہے۔ گیٹ کی باتیں سن کر منی اسے تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ فکر نہ کرے، وہ جلد ہی کچھ کرے گا۔ کچھ دن بعد منی اپنے گروپ کے ساتھی شارٹ گن کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنی مالی پریشانی بتاتا ہے۔ شارٹ گن اسے ایک خطرناک کام کرنے کو کہتا ہے جس میں منی کو جیل میں منشیات کی سمگلنگ کرنی تھی۔ اگرچہ یہ بہت خطرناک تھا لیکن منی اس کے لیے تیار ہو گیا کیونکہ اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ وقت کے ساتھ منی اس کام میں ماہر ہو گیا اور گروپ کے لیڈر کا اعتماد حاصل کر لیا۔ اب اس کے پاس پیسے آنے لگا تھا۔ کہانی پھر سے موجودہ وقت میں آتی ہے جہاں منی گیٹ سے ملنے کے لیے گیا ہے۔ 7 سال بعد وہ اسے کچھ پیسے دیتا ہے لیکن گیٹ انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے یہ خون خرابے والے پیسے نہیں چاہیے۔ منی کہتا ہے کہ یہ پیسے اس نے اپنی محنت سے کمائی ہیں اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کچھ وقت بعد منی اور اس کے گروپ کے لوگ ایک کلب میں ملتے ہیں جہاں وہ ایک خطرناک ڈیل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ منی سب کو ہدایت دیتا ہے کہ کام میں کوئی غلطی نہ ہو۔ شارٹ گن زیادہ جاننے کی کوشش کرتا ہے جو منی کو شک میں ڈال دیتا ہے۔ منی شارٹ گن کا پیچھا کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ گرجر سے جو ایک پولیس آفیسر ہے ملا ہوا ہے۔ گرجر شارٹ گن کو ہدایت دیتا ہے کہ ان کے گروپ کے راز جاننے کے لیے وہ ان کے ساتھ رہیں۔ شارٹ گن اس لیے کیمرہ لگانے سے انکار کرتا ہے کیونکہ اسے خطرہ ہے کہ گروپ کے لوگ اسے زندہ دفن کر دیں گے۔ گرجر اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس نے دھوکہ دیا تو اس کی گرل فرینڈ بھی جیل میں ہوگی۔ یہ سب دیکھ کر منی کو بہت غصہ آتا ہے لیکن وہ اس وقت کچھ نہیں کہتا کیونکہ یہ صحیح وقت نہیں تھا۔ اگلی صبح منی کو اپنے ہوٹل میں اپنے بیٹے ہنری کو دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے جسے گیٹ لے کر آئی تھی۔ منی گیٹ پر غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے منع کیا تھا کہ اسے یہاں مت لانا۔ ہنری اپنے باپ سے ناراض ہو کر کہتا ہے کہ آپ نے 7 سالوں تک مجھ سے بات نہیں کی۔ منی دروازہ بند کر دیتا ہے لیکن وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ منی کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی دلدل میں بہت اندر جا چکا ہے۔
اور اگر وہ باہر بھی نکلے تو شاید اپنے خاندان کے ساتھ خوشحال زندگی نہ گزار سکے، کیونکہ اس پر ہر کسی کی نظر تھی۔ وہ باہر دیکھتا ہے تو پولیس اسے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ منی فوراً باتھ روم سے نکل کر بھاگ جاتا ہے تاکہ پولیس کی نظروں سے بچ سکیں۔ وہاں سے وہ سیدھا ہوئی کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ شاٹ گن سے وہ پہلی بار کب ملا تھا اور وہ کیا کرتا تھا۔ ہوئی بتاتا ہے کہ ان کی پہلی ملاقات افغانستان میں ہوئی تھی جب وہ دونوں فوج میں تھے۔ شاٹ گن ایک گھر میں چھپا ہوا ملا، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ کہانی پھر ماضی میں جاتی ہے جہاں منی روز مختلف طریقوں سے ان پیکٹس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے۔ ہر دن اسے خود کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ ایک دن لیڈر اسے کہتا ہے کہ تمہیں ایک بار پھر خود کو ثابت کرنا ہوگا، تم یہاں شکار بننے نہیں بلکہ شکار کرنے آئے ہو۔ اسے ایک آدمی کی جان لینے کا حکم دیا جاتا ہے۔ منی پہلے تو گھبراتا ہے لیکن جیل کے حالات کی وجہ سے وہ یہ کام کرنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ اس قیدی کو بے رحمی سے مار دیتا ہے۔ اس کے بعد لیڈر منی کو بتاتا ہے کہ اگلے دن دوپہر میں گارڈز کچھ دیر کے لیے یہاں سے چلے جائیں گے، جس کا فائدہ اٹھا کر سب گروپ ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کریں گے۔ منی کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے گروپ کی حفاظت کریں۔ اگلے دن وہی ہوتا ہے جو لیڈر نے کہا تھا۔ سب ایک دوسرے کو مارنے لگتے ہیں اور منی اپنے گروپ کے ایک ممبر کو بچانے کے لیے ایک آدمی کو قتل کر دیتا ہے۔ گارڈز وہاں آ کر اندھا دھند گولیاں چلاتے ہیں۔ منی کو اوپر لگے کیمرے پر نظر پڑتی ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے بڑی غلطی کی ہے۔ وہ کیمرے میں قیدی کو قتل کرتے ہوئے نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی سزا میں مزید 9 سال کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جب گیٹ یہ خبر سنتی ہے تو وہ ششدر رہ جاتا ہے۔ وہ منی کو بچانے کے لیے سب کچھ گروی رکھ چکی تھی، لیکن منی اسے کہہ دیتا ہے کہ اب وہ امید چھوڑ دیں کیونکہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ منی کو ایک دوسرے جیل میں منتقل کر دیا جاتا ہے جو پہلے سے زیادہ خطرناک اور بڑی ہوتی ہے۔ وہاں قیدیوں کو پنجرے جیسے سیلز میں رکھا جاتا ہے۔ منی کی دوستی وہاں اپنے نئے سیل میٹ رابرٹ سے ہو جاتا ہے جو اسے اپنے باس بیسٹ سے ملاتا ہے۔ بیسٹ منی کی بہادری سے متاثر ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے گروپ کے آدمی کو بچانے کے لیے کسی کی جان لی تھی۔ وقت کے ساتھ منی اور زیادہ خونخوار ہو جاتا ہے اور جیل میں ہر کسی سے لڑائی کرتا ہے۔ ایک دن بیسٹ اسے بتاتا ہے کہ اس جیل میں ہر کوئی کسی نہ کسی سے ملا ہوا ہے، حتیٰ کہ وہ گارڈز بھی ان کے ساتھ ہیں جو منی کو یہاں لے آئے تھے۔ ہر طرف دھاندلی ہو رہی ہے، اس لیے بیسٹ منی کو اپنے ساتھ شامل ہونے کی پیشکش کرتا ہے۔ بیسٹ وعدہ کرتا ہے کہ اسے وہ سب کچھ ملے گا جو عام قیدیوں کو نہیں ملتا۔ منی یہ پیشکش قبول کر لیتا ہے۔ اسی رات منی کو گیٹ کی جانب سے بھیجے گئے طلاق کے کاغذات ملتے ہیں۔ وہ انہیں دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے ہی ایسی زندگی چنی تھی، اس لیے اب اسے اکیلے ہی جینا ہوگا۔ لڑائی جھگڑوں میں 9 سال کا وقت گزر جاتا ہے۔ اب منی کی رہائی میں صرف 2 دن باقی تھے، لیکن اس سے پہلے بیسٹ اسے ایک بڑا کام دیتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ باہر جا کر ایک بڑا اسائنمنٹ لینا ہے جو کہ ہتھیاروں کا کاروبار تھا، اور پھر اس کام کو مکمل کرنا ہوگا کیونکہ منی کو اب ان چکروں میں نہیں پڑنا تھا اور کسی بھی طرح اپنے خاندان کے پاس واپس جانا تھا۔ لیکن بیسٹ اسے دمکاتے ہوئے کہتا ہے کہ اب تم ہمارے گروپ کا حصہ ہو اور یہ اتنا بڑا دلدل ہے کہ اس سے نکلنا ناممکن ہے۔ اگر تم اپنے خاندان کی سلامتی چاہتے ہو تو یہ کام کرنا ہوگا۔ منی اپنی غلطیوں کا خمیازہ اپنے بیوی بچوں پر نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے وہ مجبوراً مان جاتا ہے۔ پھر موجودہ وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ منی شاٹ گن کے گھر جاتا ہے جہاں دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے اور منی اسے مار دیتا ہے۔ وہاں سے نکل کر وہ اسلحوں کو لوڈ کرتا ہے اور سب کو کہتا ہے کہ تیار رہنا۔ بعد میں وہ ہوئی
ہوئی کے ساتھ ٹرک لے کر نکلتا ہے، لیکن راستے میں ہوئی منی کی کن پٹی پر بندوق تان لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کچھ اسلحہ ہم نے کہیں اور چھپایا ہے جس میں ہم دونوں آدھا آدھا حصہ لیں گے۔ منی اسے دھمکاتا ہے کہ اگر دوبارہ ملے یا میرے بارے میں کچھ کہا تو تمہیں مار دوں گا، اور اسے ٹرک سے دھکا دے دیتا ہے۔ کہانی میں ایک موڑ آتا ہے جب منی اپنی لوکیشن گزر کو بھیج دیتا ہے، جو فوراً اپنی ٹیم لے کر وہاں پہنچتا ہے۔ وہاں ہرمن کے آدمی پیسے لے کر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن منی اسلحہ دینے کے بعد پولیس کو اطلاع دے چکا ہوتا ہے۔ پولیس آ جاتی ہے اور سب کو گرفتار کر لیتی ہے۔ منی کو دوبارہ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں گزر اسے ایک ڈیل دیتا ہے کہ اگر وہ بیسٹ کے خلاف گواہی دے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا، لیکن منی انکار کر دیتا ہے کیونکہ اسے ابھی ایک ادھورا کام مکمل کرنا ہوتا ہے۔ منی واپس جیل میں بیسٹ کے کیج میں جاتا ہے۔ گارڈز اسے چابی دیتے ہیں اور وہ کیج کھول کر بیسٹ سے لڑائی کرتا ہے۔ ایک خوفناک لڑائی کے بعد منی بیسٹ کو مار دیتا ہے اور گارڈ سے کہتا ہے کہ اپنی رپورٹ میں لکھیں کہ پہلے بیسٹ نے حملہ کیا تھا تاکہ منی کی سزا کم ہو جائے۔ منی یہ سب اس لیے کرتا ہے تاکہ دوبارہ ان جرائم میں نہ پھنسے اور اس دلدل کی جڑ کو ختم کر دے۔ چند سال بعد جب اس کی سزا ختم ہو جاتی ہے، وہ آزاد ہو سکتا ہے کیونکہ اس پر اب کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا، لیکن جیل میں اسے اپنے بیٹے کا خط ملتا ہے جس میں وہ لکھتا ہے، ماں نے بتایا کہ آپ نے ایک انسان کی جان لی، میں آپ کو اپنا ہیرو مانتا تھا، لیکن اب میں کبھی آپ جیسا نہیں بننا چاہتا۔ یہ خط پڑھ کر منی مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک وقت تھا جب وہ اچھی زندگی گزار رہا تھا، لیکن وقت نے ایسی کروٹ لی کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب اس کے پاس صرف دو چیزیں بچی ہیں، اپنی بیوی بچوں کی تصویر اور تنہائی، جس کے ساتھ اسے اپنی باقی سزا گزارنی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جرم ایک ایسا دلدل ہے جس سے نکلنا ناممکن ہے۔ اگر آپ نکلنے کی کوشش بھی کریں تو یہ دوبارہ آپ کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ آپ کو کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔